السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ورد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاید یہ 5واں جمعہ ہوگا کہ جب میں ایک ہی موضوع کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں، اور میرا ارادہ یہی ہے کہ آج اس موضوع کو مکمل کر لیا جائے۔ وہ موضوع یہ تھا کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہم شریعت کی روشنی میں کیسے کر سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے وہ کون سے معاملات ہیں جن سے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں کافی ساری باتیں جو گزر چکی ہیں، ان میں پہلی بات یہ تھی کہ ہم بغیر تحقیق کی باتیں آگے چلا دیتے ہیں، جس میں قرآن و حدیث بھی ہوتا ہے بہت سارا۔ پھر ایک یہ مسئلہ بھی تھا کہ ہم تجسس کرتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہم دوسروں کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھتے۔ چوتھا مسئلہ یہ تھا ہم اپنی پرائیویسی کا خود خیال نہیں رکھتے، اور اسی کے اوپر میں گفتگو کر رہا تھا کہ ہم اپنی پرائیویسی کا خود خیال نہیں رکھتے۔ ہم اپنی ان چیزوں کو پبلسائز کر دیتے ہیں کہ جو پبلسٹی کے لیے ہوتی نہیں ہیں، بلکہ وہ ہماری پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں، جس میں آپ کی گھریلو زندگی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کا کاروبار ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کا رہن سہن ہوتا ہے، جس کو پبلک کرنا کوئی اچھی بات بھی نہیں، کوئی شرافت کی بات بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس کی پبلسٹی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ایک پبلسٹی سٹنٹ بنا کے ہم اس کو بھی سوشلائز کر دیتے ہیں، اس کو بھی سوشل میڈیا کے اوپر ڈال کے وائرل کر دیتے ہیں۔ جس میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں فیملی ولاگنگ ہوتی ہے، جس میں اپنے گھر والوں کو باقاعدہ ویڈیو میں لا کے یعنی اگر یہ الفاظ آپ کو برے لگ رہے ہیں تو حقیقت یہی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اور اپنی فیملی کی زندگی کو بیچ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اسے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تو فیملی ولاگنگ ہو رہی ہے، طرح طرح کی بیہودہ قسم کی ولاگنگز ہو رہی ہیں، اور اپنے آپ کو وائرل کرنے کا، اپنے آپ کو ایک پبلک فگر بنانے کی خود کوشش کی جا رہی ہے کہ میں جہاں جاؤں تو میں ایک پبلک فگر بن جاؤں۔ پھر اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے نام کے اوپر اس طرح کے بہت سارے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں، جیسے ٹک ٹاک ہے، اسنیپ چیٹ ہے، اس طرح کی چیزیں، جس میں آپ غیر حقیقی چیزیں لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس سے آپ کے اندر دکھلاوے کا جذبہ بڑھتا رہتا ہے۔ پھر میں نے نوجوانوں کے بارے میں خاص طور سے عرض کیا تھا کہ یہ جو کالج سے لے کے یونیورسٹی کے درمیان کا جو ان کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ان بیچاروں کو بہت دھچکا لگتا ہے، اس میں ان بیچاروں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخری بات جو اس معاملے میں جو میں عرض کروں گا یہ پرائیویسی والے معاملے میں، وہ یہ کہ اس میں بے پردگی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، بد نظری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس سے عام طور پہ معاشرے کے اندر ایک بہت برا اثر پڑتا ہے اس کا۔ یعنی جیسے میں نے عرض کیا نا، فلٹرز لگا کے، اب میں کچھ باتیں بہت واضح اگر وضاحت کے ساتھ عرض کروں، بات ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو خوبصورت بنایا ہے۔ دنیا کے اندر خوبصورتی والی چیز ہے، اچھا مرد کے اندر وہ حسن اور وہ خوبصورتی نہیں ہے، اس لیے آپ مرد کے اندر مردانگی، مسکولینٹی جسے آپ کہتے ہیں نا، وہ ایک پسندیدہ صفت ہوتی ہے، اور مرد کے اندر آپ کہیں نا کہ کوئی مرد بہت مٹک کے چل رہا ہو تو آپ فوراً کہتے ہیں یار کچھ مسئلہ ہے اس کے اندر، یہ مردانگی اس کے اندر نظر نہیں آ رہی۔ مرد میں یہ چیزیں پسند ہیں، لیکن عورت میں خوبصورتی، اس کا خوبصورت ہونا، اور ان کے آپس کے شوق بھی کیا ہوتے ہیں کہ وہ طرح طرح کے بناؤ سنگار کے لیے میک اپ کر رہی ہوتی ہیں، اپنی آنکھوں کا رنگ تبدیل کر رہی ہیں، ہونٹوں کا رنگ تبدیل کر رہی ہیں۔ کیوں؟ ان کی فطرت کے اندر یہ اپنے آپ کو خوبصورت لگنا ہے۔ اس لیے جنت میں اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے وعدہ کیا تمہیں حوریں دیں گے، مردوں کا تمہیں حوریں دیں گے، کیونکہ مرد کے لیے اٹریکشن عورت میں بہت زیادہ تھی۔ عورت کو کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے مرد کو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا، اس کا ذکر نہیں کیا۔ عورت کو البتہ یہ کہا گیا کہ تمہیں بہت خوبصورت بنا دیا جائے گا، کیونکہ عورتوں کی فطرت کے اندر خوبصورت لگنا، خوبصورتی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے نا گھر میں، آپ کی چھوٹی بچیاں ہوں گی، آپ ان کے لیے میچنگ پونی لے کے چلے جائیں گے، میچنگ جوتے لے کے چلیں گے، کوئی میچنگ ہیئر بینڈ لے کے چلے جائیں گے، بڑی خوش ہوتی ہیں۔ ان کے لیے کوئی اچھے کپڑے لے کے چلے جائیں گے، بہت خوش ہوتی ہیں۔ بچپن سے لڑکوں کے اندر یہ چیزیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، وہ مار دھاڑ اور اس طرح کے ان کے اندر شوق ہوتے ہیں۔ تو مرد کے اندر مردانگی، عورت کے اندر حسن اللہ نے رکھا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عورت سے کہا کہ تم اپنے آپ کو چھپاؤ، مرد کو چھپانے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ مرد کے اندر وہ اٹریکشن اور فتنہ تھا ہی نہیں جو اللہ رب العزت نے عورت کے اندر رکھا تھا۔ مرد کو کہا نظریں جھکاؤ،
خود کو نہ چھپاؤ. تو عورت کے اندر فطرتاً اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ جب وہ کھل کے سامنے آتی ہے تو پھر اس کے اندر فتنہ پڑتا ہے, اسے فتنہ پھیلتا ہے. نتیجہ کیا ہوا, سوشل میڈیا کے اوپر جب پروفائل فوٹوز آپ نے لگانا شروع کی, اپنی ڈی پیز لگانا شروع کی, اور خواتین نے اپنی ڈی پیز وہ کھل کے لگانا شروع کی جس میں بناؤ سنگھار بھی تھا, بناؤ سنگھار سے زیادہ بڑا غضب فلٹرز بھی لگے ہوئے تھے, آپ نے ان غیر حقیقی تصویروں کو جب دیکھنا شروع کیا تو مردوں کے ذہن کے اندر ایک اور نقشہ بننا شروع ہو گیا. اس کی وجہ سے اس سے نوجوانوں کا نقشہ تبدیل ہو گیا ذہن کا. اور آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. صرف امریکہ کا شہر ہے فلوریڈا, وہاں پہ ایک کیس ہے جو آن لائن لکھا ہوا بھی ہے. ایک ماں نے کیس کیا کہ اس کے بچے نے خودکشی کر لی. کیس کس کے اوپر کیا؟ ایک اے آئی کمپنی تھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے, اس کے اوپر کیس کیا کہ اصل میں نا ایک غیر حقیقی, اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے تو کوئی بھی شکل بن جاتی ہے نا, غیر حقیقی شکلیں بن جاتی ہیں اور بالکل انسان کی طرح ہوتی ہیں. تو ایک بہت خوبصورت سی شکل, اس سے اس بچے کی دوستی ہوگی. وہ حقیقت میں انسان ہے ہی نہیں, حقیقی انسان نہیں ہے, آرٹیفیشیل بنایا ہوا ہے, حقیقی ہے ہی نہیں. اس نے اس سے بات چیت شروع کر دی. آپ لوگ نے شاید آج کل دیکھو بھی ہوگا, بہت سارے ایڈز آتے ہیں نا یوٹیوب پہ, دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی انگلش درست کریں, اپنی فلانی زبان درست کریں, اور وہ سامنے ایک شخصیت بنی آ رہی ہوتی ہے جو حقیقی ہوتی نہیں ہے, غیر حقیقی ہے. تو ایک غیر حقیقی شخص ایک غیر حقیقی لڑکی سے اس کی دوستی ہو گئی اور اس سے وہ بات کر رہے, جیسے جی پی ٹی آپ کو جواب دے رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو جواب دے رہے, کرتے کرتے اس کو اس سے محبت ہو گئی. غیر حقیقی شخص, حقیقت ہی نہیں ہے. والدین کو پتہ لگا, اس نے پابندی لگائی, انہوں نے پابندی لگائی کہ تم اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے. اس نے کہیں اور سے جا کے اس کو ایکسیس کر دیا, وہاں بھی پابندی لگا دی. نتیجتاً آخر میں انجام یہ ہوا کہ اس بچے نے خودکشی کر لی. اب یہ اثرات کن چیزوں کے ہیں؟ یہ سارے ان چیزوں کے اثرات ہیں جو حقیقت نہیں ہے. تو یہ بھی اپنی پرائیویسی کو جب آپ پبلسائز کرتے ہیں تو اس سے فتنہ پھیلتا ہے, انتشار پھیلتا ہے, اور انتشار بھی ایسا ویسا پھیلتا ہے کہ لوگوں کی عقلیں اڑ جاتی ہیں. اب یہاں پہ بیٹھ کے جب میں اور آپ سوچ رہے نا کہ ایسا بیوقوف سا بچہ اتنا غیر حقیقی انسان کے پیچھے چلا گیا, میں اور آپ بھی تو بیوقوف ہی ہوتے ہیں جب معاشقوں میں پڑ جاتے ہیں. یہ سارے نوجوان جب اپنی یونیورسٹی کی زندگی سے گزر رہے ہوتے ہیں, یہ بیوقوف ہی تو ہوتے ہیں, اور کیا ہوتے ہیں. یہ بیوقوفی ان کو وہاں یاد نہیں آتی. آپ کو فوراً قصہ سن کے لگ رہا ہے کتنے بیوقوف ہے, بچہ غیر حقیقی زندگی میں چلا گیا. ہر کسی کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جذبات رکھے تھے, وہ خودکشی تک پہنچ گئی بات. تو یہ بہت ہلکا معاملہ نہیں ہے, یہ بہت سیریس معاملہ ہے کہ جب مستورات بن ٹھن کے, عورتیں بن ٹھن کے باہر آئیں گی, دیکھنے والے کو اس کے دیکھنے کا پورا گناہ ملے گا. اس میں کوئی, میں یہ نہیں عرض کر رہا, اگر دنیا, اکثر لوگ نا یہاں پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ساری پابندیاں اب عورتوں کے اوپر ہی کیوں لگاتے ہیں, مرد کے سارے معصوم ہیں, مردوں کو کہیں سیدھے ہو جاؤ, مردوں کو کہیں کہ سیدھے ہو جاؤ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اگر عورت بے لباس ہو کے بھی سامنے آ جائے اور مرد کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے, مرد کو اپنے اس گناہ کا پورا بدلہ دینا پڑے گا قیامت کے دن. اس کو پورا گناہ ملے گا, اس کو پورا گناہ ملے گا اس کا. اس لیے مرد کے لیے ایز این ایکسکیوز اس کی بات نہیں کر رہی ہے, عذر نہیں ہے اس کے لیے, ٹھیک. اور اسی طرح اگر ساری عورتیں برقعوں میں ٹینٹس کے اندر گھس جائیں پھر بھی مرد کے نظر اٹھا کے دیکھنا جائز تو پھر بھی نہیں ہوگا. تو ہم یہاں وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہے, ہم حقیقت اور گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ عورت کو اپنے آپ کو دکھانے کا گناہ ملے گا, مرد کو اس کو دیکھنے کا گناہ ملے گا, دونوں کو گناہ ملے گا. تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ چیز بہت زیادہ پروان چڑھنا شروع ہوگی, اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پھر اس سے اہم ایک اور بات, ہم لوگ جب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں نا تو ہم اپنے اوقات کا خیال رکھتے, ٹائم مینجمنٹ بالکل بھی نہیں ہوتی اس میں. کیا ہوتا ہے, آپ اسکرولنگ شروع کرتے ہیں اور اسکرولنگ شروع کرتے ہیں, آپ کے گھنٹے نہیں گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور آپ اسکرولنگ ہی کرتے رہتے ہیں. انسٹاگرام کے اوپر 1 منٹ کی ریلز ہوتی ہیں, یوٹیوب کے اوپر 1 منٹ کے شارٹس ہوتے ہیں آپ کے, آپ فیس بک کے اوپر نیچے دیکھنا شروع کرتے ہیں جو آپ کی ڈیلی اس پہ جو پوسٹ آئی ہوئی ہوتی ہیں, دیکھتے آپ کو گھنٹوں گزر جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہوا کیا ہے, آپ کا وقت کتنا ضائع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کے حسن میں سے ہے کہ جو چیز اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے, لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے, وہ اس کو منہ ہی نہیں لگاتا. اور میرے آپ کے گھنٹوں اس کے اوپر گزر رہے ہیں. اچھا پھر ہوتا پتہ کیا اس سے, جب آپ کا زیادہ وقت, آپ خود کبھی محسوس بھی کیجئے گا اس کو, جب آپ کا زیادہ وقت سوشل میڈیا کے اوپر یا اسکرین کے آگے گزرنا شروع ہوگا, نتیجہ یہ نکلے گا کہ آٹومیٹکلی آپ کو نا تنہائی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی, آپ آئسولیشن میں چلے جائیں گے, آپ دنیا سے کٹنا شروع ہو جائیں گے. کیوں, آپ کو پھر اس اسکرین کے سامنے بیٹھ کے جو مزہ آ رہا ہوگا وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا, کیونکہ اسکرین کے اوپر تو ایک ویڈیو چل رہی ہے اور اس سے آپ کو کوئی نہ کوئی کہانی مل رہی ہے. عام لوگ تو عام گفتگو ہوتی ہے نا وہاں پہ,
آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا, آپ تنہائی کے احساس میں جانا شروع ہو جائیں گے. ایک دفعہ نا ایک امریکہ کے ایک میرج کاؤنسلر تھے, میرج کاؤنسلنگ ہوتی ہے نا کہ جو شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں ان کو نا کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, ان کو مشورے دیے جاتے ہیں کہ آپ ایسا کریں, آپ ایسا کریں, آپ کی شادی کامیاب ہو جائے گی. یہ دنیا کا بڑا مسئلہ ہے, مغرب کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ, کہ وہاں پہ شادیاں کامیاب نہیں ہوتی. ہم 2-3 ہفتے پہلے روس کے اندر وہاں کے کہنے والوں کا کہنا یہ ہے, میں نے ان سے پوچھا, وہاں پہ خاتون تھی, وہ کہنے لگی کہ ہمارے ہاں 7 میں سے 5 شادیاں طلاق پہ ختم ہوتی ہیں. 7 میں سے 5 شادیاں, کتنا بڑا ریشو ہے. خیر تو وہاں کاؤنسلنگ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے ان لوگوں کو. تو وہ ایک میرج کاؤنسلر تھے, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ وہاں کیا کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اور آپ کے خیال سے جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے جھگڑوں کی ایک بڑی وجہ کیا ہے. وہ کہنے لگے ایکسیسو نالج, غیر ضروری معلومات. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو پورا دن سوشل میڈیا کے اوپر گزارتے ہیں, تو آپ نے اپنے دماغ کو ایک ڈسٹ بن بنا دی ہے. ہر چیز اس کے اندر آ رہی ہے, جو آپ کے کام کی نہیں, غیر ضروری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں. مرد اور وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں وہاں پہ آنے والے اشتہاروں کی وجہ سے. میں بہت باریکی میں نہیں جاتا, بہت سارے لوگ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. مرد الگ وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں وہاں پہ چیزیں دیکھنے کی وجہ سے, لڑکیاں الگ وسوسوں میں پڑ جاتی ہیں وہاں پہ دیکھنے کی وجہ سے. تو غلط معلومات اگر صحیح بھی ہو نا, صحیح معلومات بھی ہو, اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں تو آپ کیوں ڈال رہے ہیں اس کو. آپ خبریں سننا شروع کرتے ہیں, آپ کو ویسی ٹینشن ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور خبروں کو باقاعدہ ایک سنسنی خیز بنانے کے لیے اس کی بیک گراؤنڈ پہ ایک میوزک چلایا جاتا ہے جس سے اور سنسنیت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر. تو آپ کو سن کے ویسے ایک ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے, دنیا کے اندر یہ ہو گیا, کیا ہوا. حالانکہ آپ کہتے ہیں تو میرے پڑوس کی خبر ہے, اتنا تو کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن ہو گیا. تو آپ کہتے ہیں وہ سنسنیت کے آنے کی وجہ سے غیر ضروری معلومات کا مجموعہ بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے شادیاں خراب ہو جاتی ہیں, آپس کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کا دن سارا اس میں گزر رہا ہے, آپ کا وقت سارا اس میں گزر رہا ہے. تو یہ تو ایکسیسو ہے نا. اور پھر اس میں جب آپ استعمال کرتے ہیں, آپ سنسنیت پھیلاتے ہیں, افراتفری پھیلاتے ہیں, آپ جان بوجھ کے افراتفری پھیلاتے ہیں. اب کیونکہ اس میں سوشل میڈیا کی پیس بہت زیادہ ہے نا, مطلب بہت تیزی سے چیزیں پھیلتی ہیں, بہت تیزی سے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کیسے پھیلتی ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو, سوشل میڈیا کے نہیں, یہ ویسے پریس میڈیا کا ہے واقعہ. پرانی بات تقریباً 10-11 سال 12 سال ہو گئے اس بات کو. ہم لوگ نا جماعت میں تھے خانے وال میں, تو ہمارے ساتھ ایک عرب تھے, تو ہم ان کو نا, ایک صاحب تھے وہاں پہ صحافی تھے, وہ وہاں کے خانے وال کے پریس کلب لے گئے ان کو کہ یار وہاں ان سے ملاقاتیں کراتے ہیں. تو میں ان کے ساتھ ترجمانی کے لیے گیا تھا. تو وہاں پہ نا ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے ہاں میڈیا آزاد ہے. وہ اردن کے عرب تھے, تو وہ کہنے لگے آپ بتائیں آپ کے ہاں آزاد ہے کہ نہیں ہے. تو صحافی کہنے لگے ہمارے یہاں تو بڑا آزاد ہے. انہوں نے ایک واقعہ سنایا, میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیسے پھیلتی ہیں چیزیں, سنسنیت پھیلتی کیسے. کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئٹہ سے بس چلی اور اس بس نے لاہور آنا تھا. اچانک خبر پھیل گئی کہ بس لٹ گئی ہے, بس لٹ گئی ہے. اس کے بعد ڈاکہ پڑ گیا اور بس کو لوٹ لیا گیا اور مسافروں کے. پھر جب خبر چلتی ہے نا, تو ہر خبر کے اندر مرچ مسالے تو ہر بندہ لگاتا ہی ہے, سنسنیت تو پیدا کرنی ہوتی ہے. وہ خبر چلنا شروع ہوگی, مین اسٹریم میڈیا کے اوپر آ گئی, بس لوٹ لی گئی ہے. اور بس کے اندر ایسا ہو گیا, پھر اپنی طرف سے مزید اضافے بھی ہوتے گئے. یہ خبر چل رہی ہے, ساری سنسنیت چل رہی ہے, اور بس اپنے ٹائم کے اوپر لاہور کے اڈے پہ پہنچ گئی. اب انویسٹیگیشن کا, یہ ہوا کیا بھائی, یہ کیسے ہوا, یہ کیا خبر پھیلی ہے, کس نے پھیلائی, یہ کیسے پھیل گئی. کیونکہ ایک میڈیا چینل نے بتانا ہے تو باقی ساروں نے اس کو کاپی کرنا شروع کر دینا ہے. ہوا کیسے, وہ آخر میں جب انویسٹیگیٹ کیا تو کہتے ہیں اصل میں ایشو سارا کا سارا اتنا تھا, اس بس میں ایک بندہ بیٹھا تھا جس نے کسی کے پیسے دینے تھے, اور وہ وہاں سے نکلا تھا یہ کہہ کے کہ جی میں تمہاری یہ چیز پیسے وہاں سے لے کر آ رہا ہوں. اس نے راستے سے میسج کر کے اپنا فون بند کر دیا کہ جی بس پہ تو ڈاکہ پڑ گیا, لٹ گئی ہے. وہ اصل میں اپنے قرضے کو بچانے کے لیے کہ میں تو کہوں گا جی لٹ گئی بس تو پیسے مجھے نہیں دینے پڑیں گے, اس نے یہ ایک میسج کر دیا, اور وہاں سے خبر چلی, کسی نے تحقیق نہیں کی, اور سنسنیت پھیل گئی ساری جگہوں کے اوپر, اور بس اپنے ٹائم کے اوپر اڈے پہ پہنچ گئے. تو اب پیس بہت زیادہ ہے نا, سپیڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے وجہ سے ذمہ داری بھی بہت زیادہ آ گئی ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں بشروا, لوگوں کو خوشخبریاں دو, ولا تنفر, ان کو متنفر نہ کرو, نفرتیں نہ پھیلاؤ, متنفر نہ کرو لوگوں کو. اور ہم اسی کا استعمال کس لیے کر رہے ہیں, سنسنیت پھیلانے کے لیے. سنسنیت پھیلائی جا رہی ہے. اب بس ایک اور بات, آخری بات عرض کر کے اس موضوع کو ختم کرتا ہوں آج میں. اب اس کا مثبت استعمال کیا کیسے جائے, یہ تو بات ہوگی کہ جی آپ نے اس کرنا کیا ہے, مثبت استعمال کرنا کیسے, اس کا کرنا کیا ہے. اب آپ ہر دفعہ پوسٹ کرنے سے پہلے دیکھیں, ہر چیز کی آپ نے ایک شریعہ کمپلائنس رکھی ہوتی ہے نا. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کا کام ہی سوشل میڈیا انفلوئنسنگ ہوگا. ان کا کام ہی یہ ہوگا کہ یار وہ ویڈیو چڑھاتے ہیں اور ان کو ویوز آتے ہیں اور اس سے وہ پیسے کماتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے آپ میں سے. ٹھیک ہے, میں اس میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا, آپ کا
آپ کی سورس آف انکم یہ ہو سکتی ہے, ذریعہ آمدن آپ کا یہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ کے ملک کے اندر ایک دفعہ نا میں یہ بیانات اکثر یوٹیوب پہ چڑھاتا ہوں نا جب, تو میں نے ایک دن یہاں بیان کیا, 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے, میں نے یوٹیوب کے اوپر ڈالا تو یوٹیوب نے اس کو بین کر دیا اور کہا کہ یہ ہماری جو سوشل جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے خلاف ہے یہ. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی کوئی حد بندیاں رکھی ہوئی ہیں اپنے لیے کہ اس طرح کی ویڈیو تو ہم یہاں چڑھنے دیں گے, اس طرح کی بات تو ہم ان کو کرنے دیں گے, واقعی اس طرح کی باتیں کرنے ہوگی تو پھر نہیں کرنے دیں گے. اس کا مطلب انہوں نے بھی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے. تو آپ کی بھی کوئی حد بندیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کی قانونی حد بندیاں بھی ہیں. اگر آپ ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوتا ہے, ملک والے آپ کے اوپر ہاتھ ڈال دیتے ہیں, ریاست آپ کے اوپر ہاتھ ڈالے گی. اسی طرح شرعی پابندیاں بھی ہیں. جب آپ کوئی ویڈیو بناتے ہیں, کوئی چیز پوسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کی بھی کوئی شرعی کمپلائنس ضروری ہے کہ نہیں ہے, کہ بھئی یہ شرعی طور پہ درست ہے یا نہیں ہے. میں یہ ویڈیو بنا کے اس کو لگانا چاہتا ہوں, کیا میں نے کسی سے, کسی مفتی سے یا کسی ایسے بندے سے کوئی سیکنڈ اوپینین بھی لیا ہے کہ نہیں لیا ہے؟ کہیں میری ویڈیو کے اندر موسیقی تو نہیں ہے, کہیں میری ویڈیو کے اندر غیر محرم تو نہیں آ رہی, کہ اس کی وجہ سے مجھے کوئی پبلسٹی تو نہیں مل رہی ہے؟ ابھی سوالات ہیں نا کرنے والے, مشکل سوالات ہیں لیکن کرنے پڑیں گے. ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہتے تھے ہمیں ہر جگہ کے اوپر نا CBM ادا کرنا پڑتا ہے. CBM, ہم کہتے ہیں CBM کیا ہے؟ کہتے ہیں CBM کہتے ہیں کاسٹ آف بینگ اے مسلم. آپ کو ہر چیز کے اوپر مسلمان ہونے کی قیمت دینی پڑے گی. حلال گوشت آپ کو مہنگا ملے گا, حرام سستا مل جائے گا. آپ کو مسلمان ہونے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی, ہر جگہ پہ ادا کرنی پڑے گی. اس کا مطلب ہے آپ کو بھی اگر کوئی چیز, اگر آپ کے خیال سے آپ سوشل میڈیا کے اوپر ایک انفلوئنسر بننا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو ساری وہ والی سہولیات نہ مل سکیں جو ایک غیر مسلم کو مل سکتی ہیں, یا جو ایک شریعت کے اوپر نہ عمل کرنے والا ہے اس کو مل سکتی ہیں. کیوں؟ آپ کو مسلمان ہونے کی قیمت دینی پڑے گی. اچھا, شیئر کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ نیریٹو ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی نظریے کی بنیاد کے اوپر شیئرنگ ہونی چاہیے. آپ استعمال کرتے ہیں, کریں, پھیلائیں چیزیں, لیکن نظریے, میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر میمز بناتے ہیں نا, میمز ہمارے یہاں مزاحیہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, آپ میمز بناتے ہیں, میمز بنائیں, کوئی حرج نہیں میمز بنانے میں بھی, اگر اس سے کوئی نہ کوئی مثبت بات آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مزاحیہ ویڈیو سے کسی کو کوئی مثبت پیغام آگے ملے گا, بالکل کریں. اچھا, بعض اوقات لوگ, کسی کو ہنسانا بھی مقصد ہو سکتا ہے, کسی مسلمان کو کا دل خوش. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, آپ ویسے ہی پریشان ہوتے ہیں, آپ جیسی سوشل میڈیا کھولتے ہیں دیکھتے ہیں ایسی میم آتی ہے کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے, ہنس ہنس کے آپ کا جناب وہ سارا غم, ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے, ہو جاتا ہے ایسا بہت دفعہ. تو حلال کام آپ کر سکتے ہیں, لیکن کسی نظریے کے تحت کریں. نظریہ ہو کہ یار جو کام میں کر رہا ہوں اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا. آپ اپنے ناچ گانے کی ویڈیو اگر ڈالیں گے, اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا. یعنی ہر چیز کو شیئر کرنے سے پہلے خود سے یہ سوال کریں, جو میں شیئر کر رہا ہوں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ یہ کیا شریعت کی جو دی گئی پابندیاں ہیں ان کو فالو کرتا ہے, نہیں کرتا ہے؟ نمبر 3, کیا اس کو شیئر کرنے سے کیا لوگوں کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ سوال آپ کو کرنا پڑے گا اپنے آپ سے. پھر اس کے بعد ڈالیں نظریے کے تحت. آپ نے اسرائیل کو دنیا کے اندر بدنام کیا ہے نا, اسی کو استعمال کر کے کیا ہے. آپ اپنے نیریٹو کو دنیا میں چلا سکتے ہیں, آپ چلا سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں ہتھیار ہے. سوشل میڈیا آپ کی زبان ہے, زبان کو آپ صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں, غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا آپ صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں, غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اسی جملے کے اوپر جو میں نے سب سے پہلے جمعے پہ آپ سے کہا تھا. وہ یہ تھا کہ جب آپ, اگر سوشل میڈیا اکاؤنٹ آپ کا ہے, اگر نہیں ہے تو میں بنانے کا نہیں کہہ رہا, اگر ہے آپ کا, تو خود سے یہ سوال پوچھ لیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہوتے اور آپ کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہوتا تو وہ کیسا ہوتا؟ کیا جو چیز میں شیئر کر رہا ہوں کیا وہ یہ کرتے یا نہ کرتے؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھ لیں اور اس کے مطابق اس کا استعمال کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی برائیوں سے بچا لے, اور اس کی جو مثبت چیزیں اللہ اس کے مطابق ہمیں اس کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.